آپ نے جو ابھی کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان اس وقت میں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جو جس میں آپ نے کربلا کے جو کہانیاں ہیں ان کو آپ نے 90% من گھڑت کہا ہے، اس سے آپ قوم کو حضرت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ لوگ دلچسپی لینے لگے اس لیے میں نے باتیں شروع کر دی، چونکہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے کم ہیں اور کربلا کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ 10-15 سال، جب بچپن سے آپ سن ہی رہے ہیں، ہم بھی آج لگاتار 15-16 دن سے سنا ہی رہے ہیں، اور مگر ہم الحمدللہ بچپن بمبئی میں نے 12 سال تک گزارے کہ کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے صغرا کر کے نہیں رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے صغرا کر کے رولاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیمار ہی نہیں تھی، صغرا تو جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں، وہ نہ بیمار تھیں نہ وہ بچی تھیں۔ یہ سب شیعہ اور رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانے کی کہانی ہے۔ وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا، یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ اسی نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رافضیوں نے، شیعوں نے گڑھ کے باتیں نکال دی، اور ان باتوں کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیا ہے؟ وہی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، وہی ہے کربلا کا پیغام، وہی ہے کربلا کا میسیج۔ میں تو ادنا سا مولوی ہوں، ایک بہت بڑے محدث اعظم پاکستان کا نام سنا ہوگا، محدث سردار احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بریلی شریف میں پڑھے تھے، مفتی اعظم ہند کے زمانے میں وہاں یہاں تھے، پاکستان کا بٹوارا ہوا، وہ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے، پاکستان کے سب سے بڑے محدث، اتنے بڑے ولی تھے کہ ایک پاکستانی مجھ کو خانہ کعبہ کے پاس بتایا، نام سنے ہیں مودی صاحب پاکستان کا؟ میں نے کہا ہاں نام سنا ہوں۔ کہا ان کی ایک کرامت بتاؤں؟ کہا میں نے بتاؤ۔ سامنے خانہ کعبہ ہے جہاں سیدہ ام ہانی کا گھر تھا، جو ابھی مطاف کو توسیع کیا ہے تو وہ اسی توسیع میں آ گیا، ورنہ پہلے وہ توسیع میں نہیں تھا، وہیں اسی جگہ بیٹھتے تھے، سارے سنی علماء آتے تھے بیٹھتے تھے، ہم بھی وہیں جا کے بیٹھتے تھے۔ اب وہاں وہ بولا پاکستانی محدث اعظم پاکستان جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہ مکتب میں بچوں کو پڑھاتے تھے مسجد ہی میں، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کھیلتا کودتا تھا۔ متولی آ کے بولا اے مولانا صاحب، امام صاحب، یہ بچہ دوڑتا ہے، اب اس کو روکیے۔ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ چونکہ مسلمانوں کا دماغ میں یہی ہے کہ مولانا جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بالکل ایسا شریف بن کے رہے بچپن سے ہی، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ گھومے نہ پھرے۔ اسکول کا بچہ بس کا شیشہ توڑے، وہ درخت اکھاڑ دے، دوسروں کا گھر توڑ دے، سب چلے گا۔ مدرسے کا بچہ بیچارہ دیہات سے چل کے شہر میں آتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کہیں ہوٹل دیکھ رہا ہے، کہیں سڑک دیکھ رہا ہے، کہیں مکان دیکھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب بچہ آپ کا سڑک پہ گھوم رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے۔ یعنی مولانا صاحب بھی باہر کہیں نہ جائے اور مدرسے میں پڑھنے والا بھی چپ چاپ بالکل شریف بن کر رہے، جیسے کہ ابھی یہ آسمان سے زمین پہ اترا ہے۔ یہ ٹینڈنسی ہے، بچہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں امام شافعی 9 سال کی عمر میں عالم بن گئے تھے، اور جب بچوں کو درس دے رہے تھے ایک چڑیا آئی کھیلنے لگی، امام شافعی نے پگڑی کھولا اور چڑیے پہ پھینک دیا، دونوں چڑیا پگڑی میں پھنس گئی۔ اب شاگرد آپ کے پڑھ رہے تھے، کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ ماذا یہ کیا ہے؟ کہا الصبی فالصبی ولو کان ابن النبی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر آپ سنیے غور سے۔ ہم کو اس نے کہا کہ جب متولی بولا کہ آپ معمولی مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، کہا اے مولوی صاحب بچہ کھیلتا ہے، نہیں تاکید کرتے ہیں، نہیں ڈانٹتے ہیں، کہا کل اسی ٹائم میں تم آ جانا جب بچے پڑھنے آتے ہیں۔ متولی آیا، کہا کہ دیکھو ممبر کی طرف غور سے دیکھو۔ جب ممبر کی طرف غور سے دیکھا دنگ رہ گیا کہ ممبر پہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، بچے کھیل رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ متولی
दंग रह गया। मैं तो एक मामूली मौलवी समझा था, ये तो अपने वक्त का वली और कुतुब मालूम हुआ। लोग 80 साल दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा का दीदार नहीं होता है, ये तो एक झटके में सरकार का दीदार करवा दिया। ये तो वली कामिल है। इतने बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, जो बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, उनसे किसी ने कहा, एक बार दावत दी मुहर्रम के जलसे में, कहा बाबा तकरीर कीजिए जो मुस्तनद रिवायत है, जो गढ़ी हुई मौजू गलत वो नहीं, मुस्तनद रिवायत करबला के हवाले से बयान कीजिए। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मेंबर पे खड़े हुए, कहा सुनो, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, उसके बाद कहा मुस्तनद वाक़या सुनो। इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम, चल दिए। सिर्फ एक जुमला कहा, इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। यही है करबला की सच्ची कहानी। इतने बड़े वली कामिल, वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ा और चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो कहानी है कि वो दरख्त के नीचे एक लोग आई पानी भरने के लिए, वह दोनों बच्चा आया, वहाँ रात भर दौड़ता रहा, सुबह हुई तो वहीं वो बच्चा खड़ा था। दरोगा आया, पकड़ा, जेल में डाला, जेल से रात में भगाया, फिर उसको कहा जाओ इस रास्ते पे अंगूठी दिखा देना, मेरा भाई रखेगा। फिर आया, रात सुबह हुई, देखा वहीं पड़े हुए हैं, घर लेके गया। हारिस दिन भर तलाश कर रहा था बच्चा को, और उसके बाद वो घोड़ा मर गया। रात में आया, बोला दिन भर मैं थका हूँ, बीवी खाना दिया, बोला क्या करूँ, क्यों परेशान हो, कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था, और ताकि बहुत बड़ा इनाम मिल जाता इब्न ज़ियाद की तरफ से, मगर मेरा घोड़ा मर गया, दोनों बच्चा का पता नहीं चल सका। रोने की आवाज घर से आई, बोला वो कौन रो रहा है, कहा कोई नहीं रह रहा, चुपचाप सो। रात में रोने की आवाज सुनी, दोनों भाई ख्वाब देखा, बाबा आ गए, कहा हुजूर ने कि तुमने इसको क्यों नहीं लाया, कहा वो पीछे पीछे आ रहे हैं। रोने की आवाज सुनी, हारिस गया, दरवाजा तोड़ा, दोनों बच्चों को निकाला, मक्तल ले गया, उसकी बीवी दौड़ी गई, उसको उठा के मारा, फिर उसको ले गए। बाप छोटा भाई बोला हमको कत्ल मत करो, पहले हमको कत्ल करो, बड़ा बोला हमको करो, दोनों बोल रहा था। फिर तलवार चली, दोनों को कत्ल गर्दन कर दिया और दोनों के सरों को अपने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। ये हो गया। अब इसका क्या कहेंगे आप? खुद रोना है, दूसरों को रुलाना है। बेशुमार बातें हैं जो राफिजियों, शियाओं, शरीयत के दुश्मनों की तरफ से अहले बैत अतहार को बदनाम करने के लिए ये इन्होंने इस तरह की कहानी गढ़ी, ताकि लोग जाने कि मुस्तफ़ा के घर वाले रो रहे थे, बिलक रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, वह परेशान थे, जालिम, बदतमीज। ये मेरे हिंदुस्तान का ख्वाजा है। जब बादशाह ने जुल्म किया तो एक कूसे में सारा अना सागर समेट लिया। जब तक लोग तलब नहीं गए, जब तक माफी नहीं मांगी, उस वक्त तक नहीं छोड़ा। जब हुसैन का बेटा बरसहा बरस के बाद, कई सौ साल के बाद इतनी फजीलत रखता है, तो हुसैन आजम दरियाए फरात को अपने घर बुला लेते, घर के सारे लोग पानी पीते सैर होते। क्या सितम की कहानी, क्या प्यास की कहानी बोलता है, क्या रोता है, क्या रुलाता है। हुसैन आजम ने सब्र किया है, प्यास पे सब्र किया है, भूख पे सब्र किया है, लाशों के अंबार पे सब्र किया है, ना एक इंच पीछे हटा है, ना रोया है, ना लाशों को देख के घबराया है। लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा और कहता रहा जितना जुल्म करना है कर ले, मगर जालिम के लिए मेरे पास समर्थन नहीं है, मेरे पास हिमायत नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं हाथ नहीं दूंगा। तेरे पास तलवार है, तलवार चला, अली अकबर ज़बह कर दे, अली असगर ज़बह कर दे, मुझे काट दे, तू तलवार चला मगर मैं हाथ नहीं दूंगा। और दुनिया ने देख लिया, यजीद 22,000 तलवार चला के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद हार गया और सारी मुसीबतें उठा के हुसैन हाथ बचा के शहीद हो गया। हुसैन जीत गया, यजीद अपने मकसद में हार गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। यही है करबला की मेन थीम।
یہی ہے کربلا کی مین اسٹوری. حسین اعظم نے صبر کی داستان لکھی ہے, حسین اعظم نے بہادری کی داستان لکھی ہے. میں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر سے آج کیا آواز آ رہی ہے, وہ میں بتاؤں گا, مگر پہلے میں اس تمہید کو مکمل کر دوں جو میں نے 2 آیت پڑھی تھی, وہ دونوں آیت کو میں مکمل کر دوں. اس کے بعد پھر میں حسین اعظم کی قبر سے آج آواز کیا آتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں. وہ ہائے حسینہ, ہائے صغرا, یہ ماتم, یہ کربلا, یہ ڈھولک, یہ تماشا, یہ کس نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دیا؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, تلاوت نہیں, عبادت نہیں, یہ ڈھول لے کے چلا ہے, مرثیہ ماتم لے کے چلا ہے. اسلام ماتم کا مذہب ہے, اسلام مرثیہ کا مذہب ہے. کون بتایا تم کو؟ کیونکہ روایتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں, لوگ اس پر عمل کرتے کرتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں, اور جب ان کو سچ بتایا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے وہ حق بولنے والوں کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتے ہیں. کوئی ہائے سکینہ کی کہانی نہیں ہوگی, کوئی ہائے صغرا کی کہانی نہیں ہوگی. کہانی ہوگی قرآن کی, کہانی ہوگی حدیث کی, کہانی ہوگی حسین اعظم کی سیرت کی. حسین اعظم نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیا. اتنا بڑا حاجی کوئی دنیا میں ہوگا جو 25 حج پیدل کیا ہو؟ ان کے اس تقویٰ کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ان کی اس پرہیزگاری کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ بغیر دانے کے, بغیر پانی کے, بغیر پیاس کے کربلا میں آئے, سکینہ آئی, اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئیں. کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا وہ سکینہ وہاں اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئیں؟ یہ رافضی, یہ شیعہ, ان حسین اعظم کو قتل کرنے والا آج اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سینہ کو بھی ماتم کرنے والا اصل ذمہ دار یہی ہے جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, جس نے 150 سے زیادہ خطوط لکھ کے بلایا اور تلوار کو دیکھ کے ڈر گیا. یہ ڈرپوک کل بھی ڈرپوک تھا جو حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا, اور آج بھی یہ ڈرپوک ہے جو سینہ توڑتا ہے اور چہرہ مارتا ہے. بخاری کی حدیث میں آیا ہے, من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا, he is not among us, وہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے, وہ میرے گھروں کا نہیں ہے. کون؟ جو اپنا چہرے پہ مارے, جو اپنا کپڑا پھاڑے, جو جاہلیت کے دور کی طرح نوحہ اور ماتم کرے. حضور نے فرمایا وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے. کوئی بتا دے کہ زینب نے ماتم کیا ہو, کوئی بتا دے کہ شہر بانو نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اترنے دیا ہو, کوئی بتا دے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نیچے ہونے دیا ہو. جو بھی روایت ہے دوپٹہ کھینچا, سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے. ان خاتون نے دنیا میں مثال قائم کر دی. جس طرح حسین لاشوں کے انبار پہ 1 انچ نہ ہٹے, اسی طرح کے خاندان کی عورتیں بھی لاشوں کے انبار پہ نہ سر کے بال نوچی, نہ دوپٹہ نیچے گرنے دیا, نہ اپنے آپ کو بے پردہ کیا, نہ نوحہ کیا, نہ ماتم کیا. صبر کی تصویر بنے رہے. مردوں نے بھی صبر کیا, عورتوں نے بھی صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین, ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, رسول اللہ ہے. نعرہ. چند سوالات ہیں حضرت آپ سے. ہاں بالکل بالکل جی حضور, پہلا میرا سوال یہ ہے حضور کہ آپ نے جو ابھی کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان اس وقت میں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے, جو جس میں آپ نے کربلا کے جو کہانیاں ہیں ان کو آپ نے 90% من گھڑت کہا ہے, اس سے آپ قوم کو حضرت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہوگا کہ اسی بیان کو لے کے بلگرام شریف سے حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی, ان کا ابھی ایک لیٹر پیڈ میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے, جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ مفتی شہریار صاحب کے وہ بیان جس میں انہوں نے واقعات کربلا کو 90% من گھڑت کہا ہے, وہ اس سے توبہ کریں, رجوع کریں, اور انہوں نے واقعات کربلا کو فلمی اسٹوری سے تشبیہ دیا ہے. تو حضرت اس میں جو حضرت نے فرمایا ہے توبہ کے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تیسرا میرا سوال حضرت یہ ہے کہ جو آپ نے سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے کہا کہ سرکار تاج الشریعہ ولیوں کے سردار ہیں, اس سے آپ کی کیا مراد ہے اور آپ نے کیوں کہا ہے یہ, اور آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت؟ چونکہ آپ کی یہ تینوں مطلب دونوں ویڈیوز سرکار تاج الشریعہ والی اور کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان ہے وہ اس وقت میں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کیے ہوئے سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ تو آپ کی حمایت میں ہیں, کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں ہیں. جی عادل بھائی, جی تو اس کے تعلق سے میں کئی بیانات میں بول بھی چکا ہوں, وضاحت میں دے چکا ہوں. جی
ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ تقریر جس پر لوگوں نے کاٹ چھاٹ کر کے اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کے جی سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے اور لوگوں کو کنفیوزڈ کیا ہے, جی یہ تقریر اصل میں پچھلے سال کی ہے. جی اور وہ تقریر بریلی شریف کے ایک دور دراز کے علاقے میں غالباً امام گنج اور وہاں کی تقریر ہے. جی بہرحال وہ جب کی بھی ہو, ہاں لیکن جہاں بہرحال تو کی ہے. بھی ہو, جہاں کی بھی ہو, جی اس تقریر میں بالکل وضاحت کے ساتھ میں نے کہا ہے جی کہ اصل میں امام علی مقام کی جو قربانی کا جو مقصد ہے, جو تعلیم شہادت ہے, جو تعلیم واقع کربلا ہے, جی امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ ہے صبر کا, وہ ہے استقامت فی الدین کا, وہ ہے باطلوں کے سامنے نہ دبنے کا, وہ ہے مصیبتوں کے بیچ میں کس قدر اپنے آپ پہ حق پہ ڈٹے رہنے کا, جمے رہنے کا. جی یعنی ایک اعلی اخلاقی اسلامی تعلیمات پر مشتمل یہ قربانی, جی جو قیامت تک کے لیے مینار نور ہے. اہل بیت اطہار سے جو محبت کا پیغام دیا گیا ہے, جی یہ یہی ہے کہ قرآن پاک ایک تھیوری ہے, اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل میں اس کو کر کے دکھلایا ہے. جی اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جی بالکل. قرآن پاک میں تعلیمات ہیں, قرآن پاک میں ارشادات ہیں, جی اب اس پر عمل کر کے اہل بیت نے دکھلا ہے. جیسے قرآن نے کہا نماز پڑھو, نماز اور صبر سے مدد مانگو, جی تو نماز اور صبر سے کیسے مدد مانگی جاتی ہے, جی یہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی زندگی سے بالکل نمایاں اور روشن ہے. بالکل بے شک. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل میں اسلامک لائف اور سرکار کی سنت اور شریعت پہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, ساری باتیں انہوں نے عملی طور پر دنیا والوں کو بتا دیا ہے. بالکل یہ مینار نور ہے. تو میں نے امام علی مقام کی اتنی زبردست قربانی, جس سے کہ اسلام روشن ہوا, جس سے ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے, جی تو اس قربانی کو لوگوں نے ماتم, مرثیہ, جی جھڑنی, کبوتر, بٹیر, جی منگنی, یعنی ہائے سکینہ, ہائے صغرا, یعنی یہ سب رافضیوں نے, جی جی شیعوں نے جو ڈرامہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. جی وہ اسلام جو اخلاق کا مذہب ہے, نماز روزے حج و زکوٰۃ کا مذہب ہے, جی وہ اسلام جس نے پوری دنیا میں سائنسی تحقیقات کے دروازے کھولے, وہ اسلام جس نے دنیا والوں کو تہذیب اور تمدن کی کرنیں سکھائی, جی اس مذہب کو آپ صاحب ماتم, مرثیہ تک آپ محدود کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے سنی علماء کرام جو شیعوں کی کتابیں پڑھ کر جی جو پوری تقریر میں رونا رولانا اور صاحب ان کی گڑھی ہوئی باتیں بولنا, اور میں نے مذمت اس کی ہے رافضیوں کے واقعات کی, جس کے ہاں 90% کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں, صرف رونا رولانا یہی تو اس کا مذہب ہے. جی اب اس کے لیے چاہے جس طرح کے واقعات گڑھے جائیں تاکہ لوگ روئیں, لوگ صاحب چلائیں, جی میں نے اس گڑھے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے, اور ہمارے جو لوگ اس کو لیتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں, میں نے ان کی مذمت کی ہے. میں نے یہ بات بتانے کی ہے کہ اتنا زبردست انقلابی واقعہ کربلا کا, اس کو صرف ماتم قصہ کہانی سے آپ کیوں اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ میں نے خود سنا ہے, ہمارے خطبہ جو تقریر کرتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, ابھی ہنسا ابھی رویا, یعنی ہم لوگ جب کبھی غمزدہ ہوتے ہیں تو سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور ابھی رو رہے ہیں, اور ابھی 1 منٹ کے بعد آپ فوراً ہنس رہے ہیں. جی جی تو میں نے ان کے انداز بیان کو فلمی کہا ہے, کہ جیسے فلم میں ابھی رویا ابھی ہنسا. جی جی بالکل. فلمی کہانی میں صداقت تو ہوتی نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ تو ایک بندہ لکھا اور دوسرا ایکٹنگ کرتا ہے, تو رونے کی ایکٹنگ, ہنسنے کی ایکٹنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا, میں نے انداز بیان کو فلمی کہا ہے. جی بالکل. واللہ العظیم میں نے کربلا کی کہانی یا کوئی اسلامی کہانی کو فلمی کہانی سے تشبیہ نہیں دی ہے. جی 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 میں نے انداز بیان کو فلمی کہا ہے. بالکل. اور میں نے کہا جس طرح فلم میں باتیں گڑی جاتی ہیں, اسی طرح ہمارے لوگ اپنی طرف سے گڑ کے, جیسے رافضی, جی نیم مولائی, جی جو اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پہ صحابہ کرام کے بغض کو دل میں پال کر صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے بدعمل لوگوں میں جو اس طرح کا ماحول بن رہا ہے, رافضیت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, جی اس کو روک تھام کرنے کے لیے
جی اور شیعوں کی فرضی کہانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، جی اور ہمارے اپنے لوگ جو ان کی کہانیوں سے متاثر ہو کر ان کی باتوں کو ہمارے اسٹیج پر بولتے ہیں، جی میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کے واقعات اکثر شیعوں کے 90% گڑھے ہوئے ہی ہوتے ہیں، جی اس لیے کم سے کم جب ہمارے سامنے ایک زبردست لٹریچر موجود ہے سنیوں کی، جی تو بالکل ہم ان سے کیوں مدد لیں، ان کا رنگ کیوں اختیار کریں، بالکل ان کا بے انداز شک کیوں بے اختیار شک کریں؟ بے شک بے شک بے شک قرآن، حدیث اور اہل بیت اطہار کی فضیلتیں اور حسنین کریمین کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے، ہمارے حانی من الدنیا ہم سیدہ شباب اہل الجنہ، بالکل اللہم انی احب الحسن والحسین فاحبہما واحب من یحبہما، یہ ساری باتیں حدیث آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ اس قربانی کے پیٹ سے جو نصیحتیں نکلتی ہیں حق پر قائم رہنے کی، باطل سے نہ دبنے کی، اس پر آپ کیوں نہیں تبصرہ کرتے ہیں؟ آپ بالکل شیعوں کے رنگ میں خطاب کیوں کرتے ہیں آپ؟ جی تو بالکل اصل بالکل میرا مقصد تقریر یہی تھا، رافضیت کی نیم مولائیت، اس کے تردید کرنا۔ اب اسی میں اگر گفتگو کرتے ہوئے، ہاں ان کی باتیں تو 90% غلط ہی ہیں رافضیوں کی، جی اور میرا کانٹیکسٹ وہی تھا، ان کی باتیں کرنا تھا، تو جی ہم نے اس تناظر میں بات کیا ہے، جی اس لیے اس کو فلمی انداز بیان کو بھی کہا ہے۔ تقریر کو بار بار لوگ سن لیں، میں نے جی کہانی کو، میں فلمی کہانی کو، ہم 25-30 سال سے بمبئی اور گجرات کے اطراف میں 12 روزہ مجلسیں امام علی مقام کی فضیلت پہ، کربلا کی کربلا کا جو واقعہ ہے، اس واقعات کے تناظر میں جو اسلامی مقدس تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، وہ سب میں نے بیان کیا جی ہے۔ بالکل باقی رہی بات کہ اب لوگوں نے توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب اس میں حضور سرکار اب اس میں سید حضور سہیل میاں جی قبلہ نے اگر جی ایسا کچھ کہا ہے، جی وہ ہمارے بزرگ ہیں، جی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، احترام ہے، وہ ہم کو ڈانٹ وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل بالکل اگر انہوں نے کہا ہے کہ انداز بیان کو فلمی، تو حضرت اگر غور سے میری بات سن لیتے تو شاید ایسا نہیں کہتے، چونکہ میں نے واقع کربلا کی نہ نفی ہے، نہ واقع کربلا کو فلمی اسٹوری میں نے کہا ہے، تو جی اس لیے یہ بات تو ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے اس واقعے کو فلمی کہانی سے تشبیہ دی ہے، ایسا نہیں۔ اچھا، حضرت نے سید سہیل میاں صاحب نے جو فرمایا کہ وہ اس سے بہت جلدی مفتی شہریار صاحب توبہ کریں، رجوع کریں، ورنہ وہ اپنی ذلت کے دنیا و آخرت میں خود کہتے ذمہ ہیں دار تو ہوں گے۔ سید صاحب اگر توبہ کرنے کہتے ہیں تو میں ہر وقت 24 گھنٹے توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ جی سید صاحب اگر کہتے ہیں کہ توبہ کرنا ہوگا تو بالکل توبہ کریں گے، جی بالکل توبہ کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ماشاء اللہ بالکل بالکل سید صاحب اگر کہتے ہیں تو ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ جی جی بالکل باقی رہی بات کہ سرکار تاج الشریعہ کو جو ولیوں کا سردار آپ نے جی کہا ہے، جی جی تو ولیوں کے سردار تاج الشریعہ ہر متقی عالم اللہ کا ولی ہے۔ بے شک تاج الشریعہ کے ہزاروں شاگرد ہیں جی جو متقی ہیں، نیک ہیں، ولی ہیں، جی تو ہم نے کہا کہ ان اولیاء کے وہ سردار ہیں، جی اپنے عہد کے ولیوں کے سردار ہیں۔ بے شک اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے زمانے کے سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ جی جی قرآن شریف حدیث میں آیا ہے کہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، جی سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ ہر عہد کے، وہ اپنے زمانے کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جی تو سردار کہنے کا اس کا مقصد ہے کہ غوث اعظم تو قیامت تک کے سارے ولیوں کے سردار ہیں، بے شک خواجہ غریب نواز وہ ہند الولی ہیں، جی ہندوستان کے سارے ولیوں کے سردار ہیں، جی جی اعلیٰ حضرت اپنے عہد کے سارے حضرتوں کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ بے شک سرکار تاج الشریعہ اپنے زمانے کے اولیاء و صالحین کے امام ہیں، سردار ہیں۔ بے شک سرکار تاج الشریعہ کی عزت، اہمیت، ان کی دینی خدمات جو ہیں، جو انہیں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں عشق رسول کی دولت دی، صلح کلیت سے، رافضیت سے، صحابہ کرام کی گستاخی سے بچایا ہے، جی تو ایک شخصیت کی اہمیت دل میں بیٹھانے کے لیے جی میں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس کو لوگوں کو دوسرے حساب سے نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے فلاں بزرگ کی شان گھٹا دی، جی جی ایسا بالکل نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ بالکل میرا کہنے کا مقصد یہی تھا۔ جی جی حضرت بالکل ہاں، اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں
اور نیک لوگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس یہی میرے ذہن میں کئی دن سے سوالات تھے، اور اپنا جو چینل ہے بزم استاد زمن، اس پر بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ مفتی شہریار صاحب کا وضاحت نامہ کہاں ہے، ان کی توضیح انہوں نے پیش کی ہے نہیں کی ہے، ان کا بیان ڈالو، ان کا بیان ڈالو. پھر میں نے کہا لائیے حضرت سے یہ بات کہہ کے اور حضرت کی وضاحت لے کے لوگوں تک پہنچا دوں. ممکن ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک اثر کرے گا انشاءاللہ. جی بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمیشہ مجھے حق بولنے، حق سننے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، جی چاہے وہ جس حساب سے بھی ہو، چاہے گفتگو کا مطلب نہ سمجھیں، جی جی چاہے جیسے بھی ہو دل آزاری ہوئی ہے، تو اس کے لیے معذرت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمیشہ ہمیشہ آقا کے اہل بیت، ان کے اصحاب، ان کے سارے غلاموں سے، ان کی ساری اولاد سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جائے سید مسلم. ٹھیک ہے حضرت، دعاؤں کی گزارش. جی ٹھیک ہے. اللہ کریم. السلام علیکم السلام علیکم.